BA پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ دوسرے پیپر میں 2 حصے، 2 صنف شاعری، غزل اور نظم داخل ہیں۔ میں گزشتہ دنوں غزل کے شعراء کی حیات اور ان کی شعری خصوصیات پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ میر، غالب، آتش، عزیز، فیض، یہ 5 شاعر تھے۔ ان پر میں نے گفتگو مکمل کر دی۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج سے میں نظم کے شعراء پر گفتگو کروں گا۔ نظم کے شاعروں میں اقبال، نظیر، جوش اور حالی شامل ہیں۔ بات اقبال سے شروع کرتا ہوں۔ اردو میں یوں تو نظم نگاری کا رواج دکنی دور سے ملتا ہے، مگر اس دور کی نظمیں جدید نظم کی تعریف کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اردو میں باقاعدہ نظم نگاری کا رواج پنجاب میں 1874 میں انجمن مناظمہ کے قیام کے بعد ہوتا ہے۔ اس نظم نگاری کے رجحان کو رواج دینے والوں میں خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی وغیرہ کا نام بہت اہم ہے۔ ان شعراء نے انجمن پنجاب میں اپنی نظموں کے ذریعے جدید نظم کی تحریک شروع کی۔ شبلی نے اپنے لیکچرز کے ذریعے جدید نظم کے تصور کو اس عہد کے شعراء کے اذہان تک پہنچانے کا کارنامہ انجام دیا۔ ان شعراء کے بعد نظم کے جو شاعر افق شاعری پر نمودار ہوئے، ان میں سب سے اہم نام ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے اردو نظم کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اقبال اردو نظم کے بلا شبہ عظیم شاعر ہیں، اس لیے کہ عظمت کے لیے فنی اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب کی سب اقبال کی نظمیہ شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اقبال نے صنف نظم کو وہ توانائی اور بلندی عطا کی ہے جو اقبال سے قبل اردو نظم میں موجود نہ تھی۔ اقبال کے ذہنی سفر کی ابتدا اسی منزل سے ہوتی ہے جہاں سے حالی اور ان کے ہم عصروں کی ہوئی تھی، یعنی ملت اسلامیہ کے زوال کے اسباب پر غور و خوض کرنا اور ملت اسلامیہ کو ایک نئے مستقبل کی طرف دعوت دینا۔ اس کے لیے اقبال نے جس فلسفے کو ترتیب دیا اس نے آفاقیت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے اقبال کی شاعری بھی آفاقی بن گئی۔ اقبال نے اپنے دور کے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل پر جس انداز میں غور و فکر کیا ہے وہ انہیں ان کے ہم عصر شعراء سے نہ صرف یہ کہ الگ کر دیتا ہے بلکہ انہیں ممتاز و منفرد بھی بناتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کا پیغام بھی دیا ہے۔ وہ مفکر و معلم انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں وطنیت، انسان دوستی، آزادی کا تصور اور اتحاد باہمی کے تصورات موجود ہیں۔
لیکن فن کی سطح پر وہ پہلے دور میں دوسرے یا اپنے عہد کے شعراء سے آگے نہیں بڑھ پاتے، لیکن وہ اپنی شاعری کے دوسرے دور تک پہنچتے پہنچتے اپنے ہم عصر اور اپنے ہم عہد شعراء سے ممتاز و منفرد دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اقبال نے جس دور میں شاعری شروع کی وہ مغرب پرستی کا دور تھا۔ تقدیر پرستی اور توہم پرستی کا چہار جانب بول بالا تھا۔ اقبال خود ایک عرصے تک اسی کشمکش میں مبتلا رہے اور پھر مغربی فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے سقراط، افلاطون اور ارسطو کے نظریات سے بالاستیعاب استفادہ کیا، لیکن انہوں نے اولیت اور پریفرنس اسلامی افکار کو بخشی اور قدیم مغربی فلسفیوں کے بہت سے نظریات سے اختلاف کیا۔ جیسے اقبال انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے قائل ہیں، مگر وہ کانٹ کے ہم خیال نہیں۔ عقل اور وجدان کے بارے میں وہ برگساں سے متاثر ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہ عشق کو عقل سے برتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے تصور ابلیس پر ملٹن کی نظم شیطان کی پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں جو فردوس سے گمشدہ میں پیش کی ہیں، مگر یہاں بھی وہ ملٹن سے اس لیے مختلف دکھائی دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شر کی قوت موجود نہ ہوتی تو خیر کی طاقت میں سستی و بے کیفی پیدا ہو جاتی۔ خیر کو سرگرم عمل رکھنے کے لیے شر کا وجود ضروری ہے۔ ان فلاسفہ کے علاوہ اقبال نے کارل مارکس اور لینن کے نظریات کو بھی سراہا ہے، جس کی بنا پر کچھ افراد انہیں اشتراکی اور مارکسی سمجھنے لگے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو ملوکیت اور سرمایہ داری سے نفرت تھی، اس لیے انہوں نے انقلاب روس کا خیر مقدم کیا۔ اس لیے انقلاب روس کا خیر مقدم کیا کہ اس انقلاب میں سرمایہ داری و ملوکیت کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اقبال نے اشتراکیت کے تیسرے جز یعنی الحاد، خدا کا انکار، اس کو قطعی نہیں سراہا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے الحاد یا کفر ان کے فلسفہ خودی کی راہ میں حائل تھا۔ خودی کو مکمل کرنا اقبال کی فکر کی معراج تھی۔ اگر ہم فکر اقبال کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں مغربی فلسفے نے جو تشکیک پیدا کی تھی، جو شک و شبہات پیدا کیے تھے، وہ قرآنی تعلیمات کی بدولت ختم ہوئی ہیں، اور قرآنی تعلیمات کو اور انہی خیالات کو انہوں نے منظم کر کے ایک فلسفے کے طور پر شعر کے حسین قالب میں ڈھال کر پیش کیا۔ اس اعتبار سے اقبال ایک فلسفی سے زیادہ بڑے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ان کی شاعری کی مقبولیت کا راز ان کے فلسفیانہ افکار نہیں ہے، بلکہ ان کے فلسفیانہ افکار کی شہرت و مقبولیت کا سبب ان کی شاعری ہے۔ اس لیے اقبال فلسفی ہونے سے زیادہ بڑے شاعر ہیں۔ اقبال نظم نگاری کی فنی اور تکنیکی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔
اسی لیے ان کی نظمیں فنی اعتبار سے یا تکنیکی اعتبار سے نہایت کامیاب ہیں۔ اردو نظم نگاری کی تاریخ میں اقبال کی حیثیت ایک موڑ کی سی ہے۔ وہ نظم کے کلاسیکی اور رومانی دور کے سنگم پر کھڑے تھے۔ ان کی عظمت و رفعت اس میں ہے کہ انہوں نے خود کو ایک طرف کلاسیکیت کے ٹھہراؤ، روایت کی کڑی گرفت اور اسلوب کی سنگلاخی کیفیت سے بچائے رکھا، تو دوسری طرف رومانیت کے انتشار اور مریضانہ ہیجان انگیزی سے بھی اپنے کو محفوظ رکھا۔ فکر و فن کے اعتبار سے اقبال کی شاہکار نظموں میں تصویر درد، شکوہ جواب شکوہ، شمع و شاعر، والدہ مرحومہ کی یاد میں، خضر راہ، طلوع اسلام، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، ساقی نامہ، جبریل و ابلیس، ابلیس کی مجلس شورا اور مسجد قرطبہ وغیرہ ہیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں اقبال نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جو اس عہد کے عوام کے ذہنوں میں موجود تھے۔ اس نظم میں فلسفیانہ انداز بہت کم ہے، مگر اقبال کی یہ نظم آزادی گفتار کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں اقبال کے لہجے کی شوخی، جیسے جیسے نظم آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کے لہجے کی شوخی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ لہجے کی شوخی ان کے اس نظم کے حسن میں، اس کے لطف میں، اس کے اثر میں اضافے کا سبب بنتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں چند شعر: تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اقبال کا یہ بے تکلفانہ انداز ہی اس نظم کی منفرد خصوصیت ہے۔ درجہ بالا تجزیے کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی نظمیں فکر و فن کا بلند و بالا معیار پیش کرتی ہیں۔ ان کی نظموں میں فکر و فن کا ایسا حسین امتزاج موجود ہے کہ حالی کی طرح مقصدیت کہیں بھی نمایاں نہیں ہوتی۔ پروفیسر جگناتھ آزاد کے مطابق اگر قاری غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا قصور نہیں، یہ اقبال کے کلام کی سحر انگیزی اور اثر آفرینی ہے جو اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ اس رائے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کا فن ایسا ہے کہ فلسفہ پس منظر میں چلا جاتا ہے اور قاری فن کے سحر و اثر میں محو ہو جاتا ہے، اور فن ہی کسی ادیب و شاعر کی عظمت کا سبب بنتا ہے۔ اور اقبال کے ہاں فن کی نزاکتیں نظم و غزل دونوں اصناف میں اپنی معراج کمال پر نظر آتی ہیں، اور اردو کے تمام تر نقاد اتفاق رائے سے انہیں اردو نظم کا ایک عظیم شاعر تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی الگ الگ نظموں کی عظمت و اہمیت کے ترانے الاپتے دکھائی دیتے ہیں۔
آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے شکریہ۔